کچھ وقت اللہ کو دینے سے خود کا وقت بدل جاتا ہے۔ تم نے کبھی سوچا ہے اللہ نے تمہیں بن مانگے جو کچھ دیا ہوا ہے، اگر وہ لے لے تو کیا کرو گے؟ دنیا کو اللہ کی رضا سے کوئی لینا دینا نہیں، نہ اللہ کے حکم سے۔ دنیا اپنے وہموں اور رواجوں پر چلتی ہے۔ تنہا کوشش کرتے ہوئے ہار جانا سہاروں کے انتظار میں ہار جانے سے بہتر ہے۔ کسی ایسے شخص تک پہنچنے کی کوشش نہ کریں جو آپ تک نہیں پہنچنا چاہتا۔ منزل تو وہی ہے جہاں خواہشیں تھم جائیں۔ انسان کی کوئی طے شکل نہیں ہے، ہم مسلسل بدل رہے ہیں۔ الفاظ، حالات، دن ہمیں بدل دیتے ہیں۔ ہم صرف ہر اس چیز کا رد عمل ہیں جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے اس زندگی میں۔ انسان کو کمانا چاہیے اور بہت سارا کمانا چاہیے، اس کی بقا کے لیے ضروری ہے، لیکن انسان کو زندگی میں ایک انسان بھی کما لینا چاہیے جو اس کی ایک آواز پر اس کے ساتھ کھڑا ہو، ہر غم کے لمحے کو گزارنے کے لیے، ہر خوشی کا حق ادا کرنے کے لیے، کیونکہ ساتھی کا کاندھا دل ہوتا ہے۔ انسان کو انسان بننے کی اتنی جلدی نہیں ہوتی جتنی خدا بننے کی ہوتی ہے۔ دل تو صرف اللہ ہی پھیر سکتا ہے۔ مومنین پر آزمائش آتی ہے لیکن اجر بھی بڑا ہوتا ہے۔ ہر روح مرمت کے مرحلوں سے گزرتی ہے۔ سفر جاری رکھنا عبادت ہے۔ زندگی میں عجیب چیزیں ہو جاتی ہیں، قریب ترین رشتے دھوکہ دے جاتے ہیں، نیتوں میں سوراخ ہو جاتے ہیں، جن لوگوں کی قسم کھائی جا سکتی ہیں وہ دغا دے جاتے ہیں۔ ایسی خبریں ملتی ہیں کہ انسان کانوں اور آنکھوں پر یقین کھو بیٹھتا ہے۔ عشق انسان کو کائنات کے کسی دوسرے حصے میں لے جاتا ہے، زمین پر رہنے نہیں دیتا۔ جب دل پر لگتی ہے تبھی تو دل اللہ سے لگتا ہے۔ تمہیں دعا کرنی چاہیے کہ تمہارے پاس وہ چیز ہمیشہ رہے جس سے تم محبت کرتے ہو، اور یہ ماننا ضروری ہے کہ محبت کے ہو جانے سے زیادہ اس کا قائم رہنا زیادہ ضروری ہے۔ جو دل نے سہ لیا اور جو آنکھ نے بہا دیا، وہ صبر اور ضبط رب کے سوا بھی کوئی جان جائے یہ ممکن ہی نہیں۔ جب تک کہ سیکھنے کی چاہ پیدا نہ ہو سکھایا نہیں جا سکتا کسی کو۔ جو لوگ تمہاری روح سے بات کریں انہیں زندگی سے کبھی جانے نہ دینا۔ زندگی کے اصل رنگ وہ ہوتے ہیں جو غم کے بعد آتے ہیں۔ انسان وہی مکمل ہوتا ہے جو ٹوٹ جائے لیکن محبت کرنا نہ چھوڑے۔ سچی بات وہ ہوتی ہے جو دل کو سکون دے، چاہے وہ کتنی ہی کڑوی ہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں لوگ نہ بھولیں تو ان کے دلوں کو چھو لو۔ جو دل سے دعا کرتا ہے اس کا ہر آنسو ایک پیغام ہوتا ہے آسمان کے لیے۔ روح کی بھوک روٹی سے نہیں، محبت اور سچ سے مٹتی ہے۔ وقت کے ساتھ سب کچھ بدلتا ہے، مگر جو دل سے قریب ہوں وہ ہمیشہ قریب رہتے ہیں۔ بعض سجدے انسان کو انسان بنا دیتے ہیں۔ جو لوگ اندر سے مضبوط ہوتے ہیں وہ باہر سے نرم دکھتے ہیں۔ زندگی وہ کتاب ہے جس کا ہر صفحہ
आंखों से नहीं, दिल से पढ़ना पड़ता है। कभी कभी दिल को समझाने के लिए दिल ही का सहारा लेना पड़ता है। रोशनी वही होती है जो अंधेरे के बगैर चमकना जानती हो। जिसे अंदर का सुकून मिल गया, उसे बाहर की दुनिया में कुछ तलाशने की जरूरत नहीं रहती। बाज मर्तबा सबसे बड़ा हौसला दूसरों को सहारा देना होता है, जबकि हम खुद टूटे हुए हों। जो तुमसे वक्त मांगे उसे दिल दे दो, वो तुम्हें कभी अकेला ना छोड़ेगा। अकल रास्ते दिखाती है, लेकिन दिल मंजिल का पता देता है। दिलों की दुनिया में ज़बान का कोई काम नहीं, वहाँ नियत बोलती है। जिस दिन तुमने खुद से मोहब्बत करनी सीख ली, दुनिया बदल जाएगी। जिंदगी एक इम्तिहान है, लेकिन जो समझ जाए वही इसमें कामयाब होता है। झुकने वाला दिल हमेशा अजमत हासिल करता है। इंसान जब खुद से खाली हो जाता है, तब ही खुदा से भरने के काबिल होता है। जो बातें दिल को छू जाएं, वो कभी पुरानी नहीं होती। वक्त कभी वापस नहीं आता, लेकिन वक्त का दिया गया सबक उम्र भर साथ रहता है। हम अक्सर उन चीज़ों के पीछे रोते हैं जो हमारी रूह को बर्बाद करती हैं। जिस दिल में दूसरों की फिक्र बसती हो, वहाँ रोशनी कम नहीं होती। इंसान के सवाल ही उसके हाल की गहराई को बयान करते हैं। जख्म वो होते हैं जो वक्त के साथ नहीं, समझ के साथ भर जाते हैं। बंदा जब मिट्टी को पहचान ले, तो तकब्बुर खुद ब खुद मर जाता है। मोहब्बत वो दरिया है जिसमें डूब कर ही तैरना आता है। जिंदगी तब खूबसूरत लगती है जब हम शिकायतें छोड़कर शुक्र करना सीख लेते हैं। जो शख्स अपनी अना से बुलंद हो जाए, वो खालिक से करीब हो जाता है। जो लोग अपनी उदासी की खबर लोगों को नहीं होने देते, वही सबसे ज्यादा समंदर जैसे गहरे होते हैं। जिन्हें खुद से मोहब्बत हो, वो कभी दूसरों को दुख नहीं देते। किसी की आंखों का सुकून बनने से पहले खुद को तूफान से निकालना सीखो। असल तन्हाई वो होती है जहां दिल भी अपने साथ ना हो। जो शख्स खुद अंदर से बिखरा हो, वही सबको जोड़ने की कोशिश करता है। इश्क में सब कुछ हारने वाला हकीकत में सब कुछ पा लेता है। दिल के दरवाजे बंद करने से दुनिया रुकती नहीं, लेकिन तुम अंदर से मरने लगते हो। कुछ सच इतने कड़वे होते हैं कि सुनने वाला सुनकर बिखर जाता है और कहने वाला तन्हा हो जाता है। अपनी खुदी को मिट्टी में दफन करो, तब जाकर तुम्हें ज़ात की खुशबू मिलेगी। मोहब्बत वो खुशबू है जो छोड़कर जाने वाले के जाने के बाद भी महकती रहती है। कुछ रिश्ते सवाल बन जाते हैं और कुछ जवाब दे जाते हैं। वक्त सब कुछ सिखा देता है, बस सीखने वाले का दिल जिंदा रहना चाहिए। हम अक्सर उन चीज़ों का पीछा करते हैं जो हमें खुद से दूर करती हैं। तुम जितना गहराई में सोचोगे, उतना खुद को खो दोगे। जिंदगी का सबसे मुश्किल इम्तिहान वो होता है जब तुम्हारा सब्र तुमसे थक जाए।
سکون وہاں ملتا ہے جہاں تمہیں اپنی خاموشی کو سننے دیا جائے۔ کبھی کبھی دل ٹوٹنے سے زیادہ خطرناک امید کا ٹوٹ جانا ہوتا ہے۔ وہ شخص ہمیشہ یاد رہتا ہے جس نے تمہیں تم سے ملوایا ہو۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ اکثر وہی مانگتا ہے جو اس کے لیے نہیں ہوتا۔ خاموش محبتیں سب سے زیادہ وفادار ہوتی ہیں۔ درد کی گہرائی میں چھپی ہوتی ہے ہر چیز کی اصل پہچان۔ جتنا انسان کے قریب جاؤ گے اتنا ہی وہ پیچیدہ لگے گا۔ جنہیں سمجھ آ جائے وہ بدل جاتے ہیں، اور جو بدل جائیں وہ سمجھدار ہو جاتے ہیں۔ ہر رشتہ دل کی زمین پر اگنے والا بیج ہے، اسے پانی دو پر زیادتی نہ کرو۔ دکھوں کا بھی فائدہ ہوتا ہے، وہ تمہیں اصلی بناتے ہیں۔ سچ وہی ہے جو تمہیں اکیلا کر دے، باقی سب مصلحت ہے۔ تم وہی ہو جو تمہیں راتوں میں جگاتا ہے۔ زندگی کی کتاب میں سب سے زیادہ سکھانے والا صفحہ دکھ کا ہوتا ہے۔ دل کو ہمیشہ وہی چیزیں توڑتی ہیں جن سے وہ جڑا ہو۔ ہر دفعہ معاف کرنے سے تم کمزور نہیں بلکہ آزاد ہوتے ہو۔ جن کے خوابوں کا رنگ گہرا ہوتا ہے ان کی نیندیں ہلکی ہو جاتی ہیں۔ روحانی زخم جسمانی زخموں سے کہیں زیادہ وقت لیتے ہیں بھرنے میں۔ محبت وہ آئینہ ہے جس میں تم خود کو دیکھنا بھول جاتے ہو۔ جو لوگ گہرے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ دھیرے بولتے ہیں۔ اپنی تکلیف کا شور کم کرو ورنہ دنیا تماشا بنا دے گی۔ جس شخص کی غیر موجودگی سکون دے اس کی موجودگی سے بچا کرو۔ تم جتنا خود کو جاننے لگو گے اتنا کم شکایتیں کرو گے دوسروں سے۔ محبت سیکھنے کا نام نہیں، بھولنے کی ہمت کا امتحان ہے۔ زندگی تم سے کچھ چھینتی نہیں، وہ صرف تمہیں اصلیت دکھاتی ہے۔ اگر تم اپنی تنہائی اور خاموشی سے مطمئن ہو تو تم واقعی آزاد ہو۔ اخلاق اور زبان کے میٹھے بول سے انسان کی قیمت بنتی ہے۔ تم اللہ کی مخلوق ہو، بدصورت نہیں ہو سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، راز فاش کرنا غیروں کی عادت ہے۔ اگر دروازہ پتھر کا ہو تو دستک دینا عبادت ہے، لیکن اگر دروازے کے پیچھے پتھر ہو تو دستک دینا حماقت ہے۔ زندگی بہت بڑی آزمائش ہے، ہر قدم جما کر رکھو۔ رنگین خیالوں کا الجھا ہوا جہاں ہے۔ وہ کہتے ہیں پتھر دل رویا نہیں کرتے، انہیں کیا خبر کہ چشمے پتھروں سے نکلتے ہیں۔ جو دل نہیں رکھ سکتا وہ دل میں کیا رکھے گا۔ کبھی کبھی خاموشی سب سے بلند فریاد ہوتی ہے۔ جو دل کو سمجھا لے وہ دنیا کو بھی جیت لیتا ہے۔ ہر گزرنے والا لمحہ تیرے نصیب کا فیصلہ کر رہا ہے۔ محبت وہ دریا ہے جس میں ڈوبنے والے کو ہی کنارہ ملتا ہے۔ جو تھوڑے میں خوش ہے وہ بہت کچھ پا چکا ہے۔ اصل علم وہ ہے جو تجھے تیرے اندر لے جائے۔
جو چیزیں دیر سے ملتی ہیں وہی دیر تک ساتھ رہتی ہیں۔ دل کا سکون وہاں ہے جہاں لالچ نہ ہو۔ سجدے وہی قیمتی ہوتے ہیں جو تنہائی میں ہوتے ہیں۔ بعض زخم دعاؤں سے زیادہ تربیت دیتے ہیں۔ دنیا کو بدلنے کی کوشش نہ کر، خود کو بدل، دنیا خود بدلے گی۔ جو صبر سے خالی ہو وہ شکر سے بھی محروم رہتا ہے۔ کچھ رشتے آواز نہیں دیتے، بس دعاؤں میں شامل ہوتے ہیں۔ اپنی حیثیت کو پہچان، ورنہ دنیا تجھے تیری حیثیت یاد دلائے گی۔ رزق وہی ہے جو دل کو مطمئن کر دے۔ محبت میں دلیل نہیں ہوتی، صرف یقین ہوتا ہے۔ کبھی کبھی تنہائی رب سے قریب کر دیتی ہے۔ ہر رات کے بعد سویرا ضرور ہوتا ہے، صبر شرط ہے۔ دل کا سکون اللہ کے ذکر میں چھپا ہے۔ بند دروازے اکثر بہتر راستوں کا اشارہ ہوتے ہیں۔ جو چیزیں آسانی سے مل جائیں ان کی قدر نہیں کی جاتی۔ دعا مانگنے سے پہلے دل کو صاف کرو، لب خود بخود بولیں گے۔ جو پیسہ تمہیں تکبر دے وہ زہر ہے۔ محنت کی تھکن بیکاری کی شرمندگی سے بہتر ہے۔ الفاظ سستے ہو سکتے ہیں مگر اثر مہنگا ہوتا ہے۔ جو مٹی سے آیا ہے وہ مٹی پر اکڑتا کیوں ہے؟ خاموش لوگ اکثر گہرے ہوتے ہیں۔ ہر کامیابی کے پیچھے ایک نظر نہ آنے والی تکلیف ہوتی ہے۔ رب کو راضی کر لو، لوگ خود ناراض نہیں ہوں گے۔ کبھی کبھی دل کو سمجھانا پڑتا ہے، وقت کے حساب سے جینا پڑتا ہے۔ جو تیرا نصیب ہے وہ تجھے ڈھونڈتا ہے۔ احساس کی قیمت وہی جانتا ہے جس کے پاس دل ہو۔ دنیا کی دوڑ میں خود کو مت کھو دینا۔ جو خود سے لڑ گیا وہ دنیا سے جیت گیا۔ سادہ زندگی، بلند سوچ، یہی اصل شان ہے۔ تقدیر بدلنے کی دعا سے پہلے خود کو بدلنے کا پختہ ارادہ کرو۔ نہ جانے کتنے لوگ مسکراتے چہروں کے پیچھے رو رہے ہوتے ہیں۔ نیت صاف ہو تو رب راستے خود بناتا ہے۔ وقت سے قیمتی کچھ نہیں مگر ہم سب اسے ضائع کرتے ہیں۔ جو چیزیں آج تمہیں رلا رہی ہیں کل تمہیں مضبوط بنا دیں گی۔ دل کی صفائی زبان سے نہیں عمل سے ہوتی ہے۔ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، بس شکل بدل دیتی ہے۔ وقت سب سے بڑا استاد ہے، یہ ہر زخم کو سبق بنا دیتا ہے۔ رب کی طرف ایک قدم بڑھاؤ، وہ 70 قدم بڑھاتا ہے۔ جو دلوں کو جوڑتا ہے وہی اصل امیر ہے۔ سکون خریدنے کی چیز نہیں، کمانے کی چیز ہے۔ تنہائی سے ڈرو مت، یہ سوچنے کا بہترین وقت ہے۔ کامیاب لوگ وہی ہوتے ہیں جو ناکامیوں سے سیکھتے ہیں۔ ہر دعا کا جواب فوراً نہیں ملتا مگر بہترین وقت پر ضرور ملتا ہے۔ دل کو مارو، نفس کو جیتو، دنیا خود ہار جائے گی۔ اپنے حال پر رو نہ، اپنے رب پر بھروسہ رکھ۔ دولت سے گھر بنتا ہے، دل نہیں۔ زندگی وہی ہے جو دوسروں کے لیے جی جائے۔ آج کا صبر کل کا انعام ہے۔ جو دل رب کے حضور جھکتا ہے وہ کبھی دنیا کے آگے نہیں جھکتا۔
خواب وہی دیکھو جو نیند اڑا دے۔ ہر سوال کا جواب زبان سے نہیں وقت سے ملتا ہے۔ عزت وہاں نہیں ملتی جہاں تم ہو، وہاں ملتی ہے جہاں تمہاری قدر ہو۔ جتنا گہرا درد ہو اتنی خاموشی ہوتی ہے۔ محنت کرو خاموشی سے، شور تمہاری کامیابی مچائے گی۔ تمہیں جو نہیں ملا وہ کبھی تمہارا تھا ہی نہیں۔ دعاؤں میں وہ طاقت ہے جو دنیا کی کسی تدبیر میں نہیں۔ محبت میں حساب نہیں احساس ہوتا ہے۔ سب کچھ ہو کر بھی اگر رب نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جو دل سے معاف کرتا ہے وہ دل سے سکون پاتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز وقتی ہے سوائے ہمارے اعمال کے۔ صبر کرو کیونکہ وقت تمہیں وہ دے گا جس کے تم قابل ہو۔ خاموشی بہت کچھ کہہ جاتی ہے، بس سننے والا چاہیے۔ کبھی کبھی سکون صرف ایک الحمدللہ میں ہوتا ہے۔ ہر رات کی صبح ہوتی ہے لیکن ہر صبح کا وقت الگ ہوتا ہے۔ دنیا کی سب سے مہنگی چیز وقت ہے جو کبھی واپس نہیں آتا۔ تکلیف میں مت گھبراؤ، یہ تمہیں رب کے قریب لا رہی ہے۔ دل وہ جگہ ہے جہاں رب کو بٹھاؤ یا دنیا کو، ایک وقت میں دونوں نہیں۔ محبت وہی جو خاموش ہو مگر دل پر نقش چھوڑ جائے۔ تم جہاں ہو وہیں سے بہتر بننا شروع کرو۔ اپنا حساب کرو ورنہ وقت کر دے گا۔ خوابوں کو سچ کرنے کے لیے نیند قربان کرنی پڑتی ہے۔ جو شخص خود کو پہچان لے وہ دنیا کو کچھ بھی کہنے سے نہیں ڈرتا۔ صبر کا مطلب ہار ماننا نہیں، وقت کا انتظار کرنا ہے۔ محبت اگر رب سے ہو جائے تو باقی ہر چیز آسان لگتی ہے۔ ہر دن نئی شروعات ہے، کل کا بوجھ نہ اٹھاؤ۔ جیتنے والے اکثر وہی ہوتے ہیں جو تنہا چلتے ہیں۔ جو نیت صاف رکھتا ہے اس کا راستہ رب آسان کر دیتا ہے۔ الفاظ کا زخم بھی کبھی کبھی تلوار سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ جتنا اپنے رب سے مانگو گے اتنا لوگوں سے بچو گے۔ محبت کمزوری نہیں، ہمت والوں کا کام ہے۔ دکھوں سے سیکھو، وہی تمہیں انسان بناتے ہیں۔ جو نفس کو قابو میں کر لے وہ بادشاہ ہے۔ کچھ لوگ دعا بن کر زندگی میں آتے ہیں۔ سکون دولت میں نہیں نیت میں ہوتا ہے۔ رب سے رابطہ ٹوٹے بغیر کچھ بھی نہیں بگڑتا۔ خود پر یقین رکھو، باقی رب پر چھوڑ دو۔ وقت کی قدر کرو کیونکہ وہ تمہاری زندگی کا دوسرا نام ہے۔ کسی کو معاف کرنا خود کو آزاد کرنا ہے۔ دل کا غرور سب کچھ چھین لیتا ہے، عاجزی سب کچھ لوٹا دیتی ہے۔ جو چیزیں آسانی سے ملیں وہ امتحان ہوتی ہیں، انعام نہیں۔ سچے لوگ اکثر اکیلے رہ جاتے ہیں۔ رات جتنی سیاہ ہو سویرا اتنا ہی قریب ہوتا ہے۔ رب جب دیتا ہے بے حساب دیتا ہے، بس شرط یقین ہے۔ زندگی وہ تحفہ ہے جسے ہر دن کھولنے کا ہنر سیکھنا پڑتا ہے۔ زندگی شکایت نہیں شکر کا سفر ہے۔ جو زندگی کو سمجھ گیا وہ دنیا سے نہیں ڈرتا۔ زندگی ایک امتحان ہے، سوال الگ الگ جواب ایک، صبر۔ ہر دن نیا موقع ہے خود کو بہتر بنانے کا۔
زندگی اس کے لیے آسان ہے جو ہر حال میں شکر گزار ہے۔ وقت سے پہلے کچھ نہیں ملتا اور وقت پر سب کچھ ملتا ہے۔ زندگی کا حسن کوشش میں ہے، کامیابی میں نہیں۔ زندگی کا مقصد صرف جینا نہیں، با مقصد جینا ہے۔ زندگی میں وہی کامیاب ہے جو گرا اور دوبارہ اٹھا۔ جو وقت کو ضائع کرتا ہے وہ اپنی زندگی کو ضائع کرتا ہے۔ زندگی سادہ ہے، ہم اسے پیچیدہ بنا دیتے ہیں۔ زندگی آزمائش ہے، آرام گاہ نہیں۔ زندگی کا اصل سکون رب کی رضا میں ہے۔ ہر دن کو آخری سمجھ کر جیو، ہر عمل کو پہلا سمجھ کر۔ زندگی کا اصل سرمایہ نیت ہے۔ زندگی وہ کتاب ہے جس کا ہر صفحہ سبق دیتا ہے۔ سچی خوشی چیزوں میں نہیں، تعلقات میں ہے۔ زندگی کو جینے کا اصل فن صبر اور جتنا ملا ہے اس پر راضی رہنا ہے۔ زندگی مسلسل سیکھنے کا نام ہے، ایسا سیکھنا جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ خود کو پہچاننا ہی اصل علم ہے۔ جو خود پر یقین رکھتا ہے وہ دنیا کو بدل سکتا ہے۔ ترقی صرف پیسہ نہیں، شعور بھی ہے۔ جو سیکھنا چھوڑ دے وہ جینا چھوڑ دیتا ہے۔ بلند اڑان کے لیے تنہائی برداشت کرنا پڑتی ہے۔ کامیابی شور میں نہیں، خاموش محنت میں چھپی ہے۔ اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کبھی مت روکو۔ خواب دیکھو لیکن جاگتے ہوئے۔ خود ہی کو جگاؤ، تقدیر خود بخود بدل جائے گی۔ جو کل تمہیں توڑ گیا وہی آج تمہیں بنا رہا ہے۔ ترقی کا پہلا قدم سچائی ہے اور دوسرا صبر۔ کمزوری کو بہانہ نہ بناؤ، اسے اپنی طاقت بنا لو۔ جیتنے والا وہی ہے جو ہار سے نہیں ڈرتا۔ اپنے آپ پر کام کرو تاکہ دنیا خود بولے۔ خاموش رہ کر ترقی کرو، آواز تمہاری کامیابی دے گی۔ خود کو روز تھوڑا تھوڑا بہتر بناؤ، یہی اصل جیت ہے۔ اپنی حدوں کو پہچانو، پھر انہیں توڑ دو۔ جو شخص اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ دوسروں کی تعریف سے نہیں، اپنی محنت سے خوش ہو۔ عظیم اور بڑا بننے کے لیے پہلے حقیقی بننا سیکھو۔ صبر خاموشی کا ایسا ہتھیار ہے جو ہر زخم کو بھر دیتا ہے۔ صبر کرنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ صبر دل کو مضبوط اور روح کو پرسکون کرتا ہے۔ جو صبر پر یقین رکھتا ہے وہ رب پر یقین رکھتا ہے۔ آزمائش رب کا طریقہ ہے اپنے قریب کرنے کا۔ صبر کی طاقت دنیا کی ہر طاقت سے زیادہ ہے۔ صبر وہ نماز ہے جو وقت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ صبر کمزوروں کا نہیں، بہادروں کا ہنر ہے۔ برداشت وہ درخت ہے جو سایہ تو دیتا ہے لیکن بہت آہستہ اگتا ہے۔ صبر ایک دعا ہے جو دل میں پڑھی جاتی ہے۔ صبر کے بغیر دعا بھی ادھوری ہے۔ زخموں پر مرہم وقت نہیں، صبر رکھتا ہے۔ جو صبر کر گیا وہ بازی جیت گیا۔ صبر سکون کی کنجی ہے۔ ہر درد کے پیچھے کوئی راز ہوتا ہے اور ہر راز کے پیچھے حکمت۔ صبر نہ صرف حالات بدلتا ہے، انسان بھی بدل دیتا ہے۔ صبر کا مطلب خاموشی ہے۔ صبر کرو کیونکہ جلد بازی ہمیشہ پچھتاوا دیتی ہے۔ جو شخص صبر کرتا ہے وہ دنیا کی نہیں،
رب کی رضا کا طالب ہوتا ہے۔ صبر وہ آئینہ ہے جس میں انسان اپنی اصل طاقت پہچانتا ہے۔ پیسہ ضروری ہے مگر مقصد نہیں۔ مال سے عزت نہیں آتی مگر کردار سے ضرور آتی ہے۔ جو اپنی آمدنی سے کم خرچ کرتا ہے وہ امیر ہے۔ فضول خرچی غربت اور فقر کی ماں ہے۔ مالی سکون جتنا ملا ہے اس میں راضی رہنے میں ہے، زیادتی میں نہیں۔ پیسے کی عبادت کرنے والے کبھی مطمئن نہیں ہوتے۔ علم اور مالی شعور دونوں دولتیں ساتھ چلے تو کامیابی پکی ہے۔ وقت کی قدر کرو، وہی سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ جو شخص حساب نہیں رکھتا وہ مستقبل کھو دیتا ہے۔ مال حلال ہو تو کم بھی کافی ہے۔ سادگی وہ خزانہ ہے جو دکھائی نہیں دیتا مگر دل کو بھر دیتا ہے۔ پیسہ عقل سے کماؤ اور احساس سے خرچ کرو۔ اصل دولت تو وہ ہے جو دل کو سکون دے۔ دنیا کا مال ختم ہو سکتا ہے، علم کا خزانہ کبھی نہیں۔ رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، لالچ کا نہیں۔ مالی استحکام تب آتا ہے جب انسان خود کو سنبھال لیتا ہے۔ فضول خرچ انسان کبھی خود کو معاف نہیں کرتا۔ جو کم میں جینا سیکھ گیا وہ کبھی محتاج نہیں ہوتا۔ پیسے سے سب کچھ خریدا جا سکتا ہے مگر عزت نہیں۔ رزق وہ ہے جو دل کو سکون دے، نہ کہ گھبراہٹ۔ دل وہ جگہ ہے جہاں رب کو بسایا جا سکتا ہے۔ محبت جب رب سے ہو تو ہر چیز خوبصورت لگتی ہے۔ سجدہ وہ قربت ہے جو زبان سے نہیں دل سے ہوتی ہے۔ جو دل اللہ سے جڑ جائے وہ کبھی ٹوٹتا نہیں۔ دنیا ختم ہو جانے والی ہے مگر عمل باقی رہنے والا ہے۔ محبت وہ راستہ ہے جو جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ ہر عمل کا حساب ہے، ہر لمحہ قیمتی ہے۔ اللہ کی رضا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جتنا انسان دنیا سے ہٹتا ہے اتنا رب کے قریب آتا ہے۔ آخرت کو یاد رکھو، دنیا خود مختصر لگے گی۔ رب کی محبت وہ روشنی ہے جس میں دل روشن ہو جاتا ہے۔ دل وہ خزانہ ہے جس میں ذکر ہو تو سب کچھ خوبصورت لگتا ہے۔ آخرت کی فکر دنیا کی فکروں کو ختم کر دیتی ہے۔ جنت ان کے لیے ہے جو دنیا میں برداشت کرتے ہیں۔ محبت وہ راز ہے جو رب کے قریب کر دیتا ہے۔ نفس کو شکست دینا ہی اصل جیت ہے۔ جو رب سے ڈرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ موت سب کا انجام ہے مگر تیاری چند کی ہے۔ نیت پاک ہو تو راستے خود آسان ہو جاتے ہیں۔ اللہ بس کافی ہے، باقی سب وقتی ہے۔ زندگی میں اطمینان حاصل کرنے کے لیے اس بات کو قبول کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں ملتا۔ دوستی اور تعلقات میں رابطے کم یا زیادہ ہوتے رہتے ہیں۔ یہ اہم نہیں ہوتا کہ ہر وقت کا ساتھ میسر ہو، اہم یہ ہے کہ جو مقام انسان نے کسی کو ایک بار دے دیا پھر اس کو ہمیشہ برقرار رکھے۔ خون کی سب سے بڑی خوبی اور خامی یہی ہے کہ اگر اسے باہر کی ہوا لگ جائے تو وہ جم جاتا ہے۔ آنکھ کی حفاظت سے دل مضبوط اور پرسکون رہتا ہے، اور نگاہ کو آزاد کر دینا یعنی ہر غلط چیز یا شخص کو دیکھ لینے سے دل غمزدہ رہتا ہے۔ اللہ اس لیے ہمیں نعمتوں سے نہیں نوازتا کہ ہم بہت نیک ہوتے ہیں،
بلکہ اس لیے نوازتا ہے کہ ہم ان کے بعد بھی نیک رہتے ہیں یا نہیں۔ ذکر نعمتوں کی حفاظت کرتا ہے اور شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک نماز بہت بھاری ہے سوائے ان لوگوں پر جو خشیت رکھتے ہیں۔ خشیت ڈر ہوتا ہے اور خشیت محبت ہوتی ہے، مگر یہ نہ صرف ڈر ہے نہ صرف محبت، یہ محبت بھرا ڈر ہوتا ہے۔ جو گمراہ ہو جانے کے بعد ہدایت پا لینے کی قدر کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے میں لگ جاتا ہے، تو پھر اس کے ماضی کے گناہ اس کو مایوس نہیں کرتے۔ یہ دنیا آواز سے بنی تھی، جب اللہ نے کہا کن یعنی ہو جا، اور یہ دنیا آواز سے ختم ہوگی جب سور پھونکا جائے گا۔ آواز ہر خوف کی بنیاد ہے۔ انسان کو نیند سے کیا چیز جگاتی ہے؟ خوشبو، ذائقہ، کوئی منظر نہیں۔ نیند میں ڈوبا ہوا شخص مردے کے جیسا ہے، اس کو نیند سے آواز جھنجھوڑ کر نکالتی ہے، کسی انسان کی ہو یا پھر کسی چیز کی۔ جوتا ہر دفعہ ہاتھ سے نہیں مارا جاتا، بعض دفعہ زبان سے کہی ہوئی بات جوتے سے زیادہ سخت ہوتی ہے، زخم زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ انسان تو انسان ہوتے ہیں، وہ دوسرے انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کی غلطی نہیں بھولتے۔ جو غلطی ہم انجانے میں کرتے ہیں اور جو غلطی ہمارے نزدیک غلطی نہیں ہوتی، وہ دوسروں کے نزدیک گناہ کا درجہ رکھتی ہیں۔ اس انسان کی الجھنوں کو کون سمجھ سکتا ہے جسے نفرت بھی اور چاہت بھی ایک ہی شخص سے ہو؟ کوئی بھی انسان کبھی بدلتا نہیں ہے، وہ وہی رہتا ہے، اس کا اصل وہی ہوتا ہے۔ بس یا تو وہ بگڑ جاتا ہے یا وہ سدھر جاتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ انسان بدل گیا۔ دنیا تو انسان کے غم نہیں دیکھتی، چاہے انسان کتنا ہی غم زدہ کیوں نہ ہو۔ دنیا اپنا نظام کبھی نہیں روکتی، انسان کو ہی خود اپنے غم کو قابو کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اسے اس دنیا میں رہنا ہے۔ ہم قرآن کی کون سی آیت زندگی کے کس مقام پر کس وقت پڑھتے ہیں، یہ سب اللہ نے ہمارے لیے طے کر رکھا ہے۔ ہم بعض دفعہ قرآن کی طرف عام حالات میں آ جاتے ہیں اور بعض دفعہ ہمیں مجبوراً قرآن کی طرف آنا پڑتا ہے۔ قرآن کی آیتیں واقعی بہت حوصلہ مند ہوتی ہیں، جو حوصلہ آپ کو آپ کے ارد گرد کے لوگ مل کر نہیں دے سکتے، وہ حوصلہ آپ کو قرآن کی ایک آیت دے دیتی ہے، اور آپ کا پست ہوتا ہوا حوصلہ پھر سے بلند ہو جاتا ہے۔ اپنی مصیبتوں سے خدا کی محبت کا وزن نہیں کرنا چاہیے، تم بھی نہ کیا کرو۔ جب دنیا میں تمہاری بولی کوڑیوں کے بھاؤ لگ جائیں تو جان جاؤ کہ حق کے راستے پر ہو، رب کے راستے پر ہو، کیونکہ دنیا میں صرف ظاہر کی قیمت لگتی ہے، اعمال فروخت نہیں ہوتے۔ اعمال انعام پاتے ہیں، عزت پاتے ہیں، مقام پاتے ہیں، اور میرے بندے جیسے لقب پاتے ہیں۔ جب ہم دوسروں میں کیڑے نکالنے کے مسلسل عمل میں ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہوا میں سے ان کیڑوں کا چھڑکاؤ ہماری اپنی ذات پر بھی جھڑنے لگتا ہے۔ لوگوں کو ہم اپنی غلط پہچان کرا دیں تو ہماری یہ غلط پہچان قید بن جاتی ہے، نہ صرف سامنے والے کے لیے بلکہ خود اپنے آپ کے لیے بھی۔ انسانیت کے ناطے صرف اتنا کر جاؤ کہ جو انسان جیسا ہے اسے ویسا ہونے کی اجازت دو، اسے بدلنے کی کوشش نہ کرو۔ آرزوؤں کی قید وہ ہوتی ہے جہاں نہ آزادی کا احساس ہوتا ہے اور نہ قید کا۔ اپنی تکن کی شدت میں تھکے ہوئے لوگ تلاش کیے جائیں تاکہ وہ آپ کو دور جھٹک نہ سکیں۔ زندگی تصویر بھی ہے اور تقدیر بھی، فرق صرف رنگوں کا ہے۔ من چاہے رنگوں سے بنے تو تصویر اور انجانے رنگوں سے بنے تو تقدیر۔ انسان زندگی میں میسر ہر چیز کی کمی کے ساتھ رہ سکتا ہے، مگر دینے والا اگر محبت یا عزت میں ذرا سی بھی کمی کر دے تو وہ برداشت نہیں ہوتی، ناقابل سی لگتی ہے۔ زندگی وہ کہانی ہے جس میں من چاہے کردار نہیں ملتے،
زندگی کی کتاب میں ہر صفحہ سبق دیتا ہے پر ہم سیکھتے نہیں۔ زندگی ایسے نہیں گزرتی، کڑوی حقیقتوں میں آنکھیں کھولنی ہی پڑتی ہیں۔ ضروری تو نہیں کہ تم ایک انسان کے ہر رنگ سے واقف ہو۔ مسافر کل بھی تھے، مسافر آج بھی ہیں، کل اپنوں کی تلاش میں تھے، آج اپنی تلاش میں۔ میرے بے ربط خیالات میں کیا رکھا ہے؟ میں تو پاگل ہوں، میری بات میں کیا رکھا ہے؟ میری تکمیل تیری ذات سے ہی ممکن ہے، تو الگ ہو تو میری ذات میں کیا رکھا ہے؟ اچھی زندگی گزارنے کے لیے اپنے ساتھی کو بدلنا ضروری نہیں ہوتا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری ہر خاص اور بڑی بات کا اعتبار کریں تو تم چھوٹی چھوٹی باتیں اور عام باتوں میں بھی سچے بنا کرو۔ جو راستہ انسان چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی وجہ سے رسوا نہیں کیا کرتا۔ انسان کے کردار اور قد کا تعین اس کے باپ کی وراثت نہیں، اس کی قسمت اور محنت کرتی ہے۔ جو ہماری مٹھی میں ہوتا ہے وہ ہمارا نہیں ہوتا، جو ہماری گرفت میں نہ ہو کر بھی ہمارا ہو وہ ہمارا ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ انسانوں سے بھرے مجمع سے اپنی بات منوانے کے لیے تھوڑا سا آواز کو بڑھانا پڑتا ہے۔ ہر شخص کی زندگی میں ایک لمحہ ایسا ضرور آتا ہے جب وہ تباہی کے دہانے پر کھڑا کپکپا رہا ہوتا ہے اور اس کے راز کھلنے والے ہوتے ہیں، لیکن اللہ اسے بچا لیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور اسے اپنا ایک ایک احسان یاد ہے، لیکن ہم اس احسان کو بھول جاتے ہیں۔ مانگتے رہو اور دیکھتے جاؤ، اللہ کی مرضی سے تمہاری جھولی میں کیا گرتا ہے۔ جو گرے اسے بخوشی اپنا لو، خواہ وہ نقطے جتنی خوشی یا ذرے جتنی برکت ہی کیوں نہ ہو۔ شکر ادا نہ کرنا بھی ایک بیماری ہوتی ہے، ایسی بیماری جو ہمارے دلوں کو روز بروز کشادگی سے تنگی کی طرف لے جاتی ہے، جو ہماری زبان پر شکوے کے سوا کچھ آنے نہیں دیتی۔ ساری کہانی آج کی ہے، آج ہی وہ سب کچھ ہے جو آپ کو ملا ہے۔ جو کرنا ہے وہ اسی میں کرنا ہے، کل کا کیا ہے وہ تو ایک موقع ہے، اور موقع کبھی ہاتھ لگتا ہے کبھی نہیں۔ زندگی کا آخر ختم ہو جانا ہے، اس میں ہر چیز ختم ہی ہوتی ہے، ہماری ہر چیز ہر کہانی ختم ہو جائے گی، اور پھر آخر میں یہ زندگی خود بھی۔ دنیا میں بہت سے دروازے دستک کے لائق نہیں ہوتے، اور بہت سے دروازے ایسے ہیں جن پر دستک دینے کے لائق ہم نہیں ہوتے۔ جتنا انسان خود کو اور اپنی آرزوؤں کو محدود کر لے اتنا ہی سکون میں رہے گا۔